ہے سحری کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے، ان باتوں کا دھیان رکھیے اور دوسروں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کروائیے، ہو سکے تو مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فضائل رمضان کے حوالے سے۔ عبدالحبیب بھائی کیا کہیں گے؟ رمضان کی آمد آپ کو مبارک بھی ہو، اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ میسج بھی دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، آپ سب کو بھی مبارک ہو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مبارک ہو۔ یقیناً عاشقان رمضان کو تو پورا سال ہی انتظار رہتا ہے، اور بڑی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اور آج ہم ایک جگہ جب نماز مغرب ادا کر رہے تھے تو بس وہی ایک جستجو تھی کہ ابھی اطلاع آئے گی، تو ابھی جیسی مسجد سے باہر نکلے تو اطلاع آ گئی، تو مبارکباد کا ایک سما تھا۔ تو الحمدللہ مسلمان اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان تشریف لاتا تو صحابہ کرام کو اس کی آمد کی خوشخبری عطا فرمایا کرتے، اور باقاعدہ خطبات دیے نبی پاک نے فرسٹ رمضان کو اسپیشلی۔ یعنی اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ آج آپ کا جو ٹاپک ہے کہ اویئرنیس آف رمضان، میں مغرب کے بعد بھی ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا مہروز بھائی کا، کہ ایکچولی دیکھا جائے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ تھا کہ جب اہم موقع آتا تو پیارے آقا صحابہ کو جمع کر کے اب اس کو دوبارہ ریمائنڈر کال، دوبارہ ایک احتیاط، دوبارہ سمجھانا کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ تو مدنی چینل گویا اس سنت کو گویا عمل کر رہا ہے، یا اس طریقے پر عمل کر رہا ہے کہ ہمیں آج پہلے ہی دن سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا کہ روزے میں کیا غلطیاں نہیں کرنی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے ڈسکشن کر لیں کہ اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا، یہ مہینوں کا بھی سردار ہے، یعنی یہ 12 مہینوں میں ایک اسپیشل مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہی اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، جو آپ نے بیان بھی کی ہوگی کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہو۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ شاندار فرمان کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کو اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ اسے رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اٹ مینز یہ ہماری مغفرت کروانے کے لیے آ رہا ہے، تو اب ہمیں کانشیس بھی ہو جانا ہے، یعنی اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ یہ گزرے گا، ایسا نہیں رکے گا۔ اب دیکھیں نا آج رات گزر گئی، پتہ بھی نہیں چلے گا، کچھ دنوں میں چند روزے گزر جائیں گے، جمعہ آ جائے گا، پہلا عشرہ، تو یہ نہ چلا جائے گا۔ اگر ہم غفلت میں رہے تو یہ رحمت کا می برساتا ہوا نکل جائے گا۔ ہم نے اپنا دامن کیسے بھرنا ہے، مجھے اس میں کتنا اچیو کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ بھی پچھلے دنوں ایک بیان میں ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی کہ ماہ رمضان اگر کسی کو کسی چیز پہ استقامت حاصل کرنی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری تلاوت کی عادت سارا سال ہو جائے، میری تہجد کی عادت ہو جائے، میری درود پاک کی عادت ہو جائے، یا میری گناہ چھوٹ جائیں، واٹ ایور یو نیڈ، استقامت۔ بہت سوال لوگ کرتے ہیں جب دیکھو کوشچن کرتے استقامت کیسے ملے۔ بزرگوں کا فرمان ہے جو کام پورا رمضان کر لیا جائے اللہ پورا سال استقامت دے دیتے ہیں۔ تو آپ تو ٹارگٹ کر لیں یار 30 دن۔ اچھا یہ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار پھر ہم تو بہت ساری چیزیں رمضان میں کرتے ہیں، آپ دیکھیں گریجولی کم ہو جاتی ہیں۔ پہلے 5-7 دن تک تراویح میں ذوق رہے گا، پھر کم ہو جائیں گے، تہجد کا ذوق رہتا ہے، پھر 10 دن بعد کم ہو جاتا ہے، جماعت کا رہتا ہے، جماعت کا ذوق رہتا ہے، پھر ہم گریجولی ڈاؤن فال جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بالکل سیدھے رہیں پورا رمضان، چاند رات تک رکھیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ یہ پورا سال عادت بن جائے۔ اور بھی کچھ کاموں کے بارے میں حدیث پاک میں سکھایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ان کاموں کو لازم پکڑا جائے، انہیں کیا جائے۔ آصف بھائی کیا کہیں؟ ماہ رمضان کی جو خاص عبادات ہیں ان میں ہم پہلے بھی ذکر کیا کہ تلاوت قرآن ہے، اور تلاوت قرآن کے علاوہ روزہ جو اسپیشلی اس کا خاصہ ہے، اس کا خصوصیت ہے کہ جو اسپیشلٹی اس میں وہ کہیں اور نہیں ہے، اور اس کے جو روزے ہیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ اور دیگر جو ہے وہ مہینوں میں اس کا ثواب اتنا نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک میں نے حدیث پاک پڑھی، امیر اہل سنت نے اس کو فیضان رمضان میں بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ اس رات یا رمضان کی ہر رات میں ایک سجدے پر اللہ تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیں تراویح میں ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، تراویح میں 40 سجدے۔ اچھا صرف 1500 نیکیاں نہیں ہیں، جنت میں ایک محل بھی عطا فرماتا ہے، اور جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 سال تک گھڑ سوار دوڑتا رہے تو اس کا سایہ پورا نہ ہو۔ ہر سجدے پر یہ ثواب ہے۔ تو حضرت جو بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ مزید بتائیں گے پھر تراویح کی اہمیت کتنی ہو گئی۔ اس میں یہ عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ رات میں عبادت، رات کی جو عبادت ہے رمضان کی، اس میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، تو تراویح میں 40 سجدے ہیں، پھر عشاء کی جو 17 رکعتیں ہیں وہ جو ہے وہ ہو گئیں 34 ہو گئیں، پھر جو مغرب ہے وہ بھی رات میں ہی آتی ہے، اس کے بھی آپ کاؤنٹ کر لیں، ٹھیک ہے 14 وہ ہو گئے۔ اور اسی طرح تہجد اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو 4 اس کے ملا لیں تو یہ 92 ہو جائیں گے۔ اب بتائیں کوئی 92 سجدے کرتا ہے ایک رات میں رمضان کی، اور پورا مہینہ کرتا ہے، استقامت بھی ملے، اور پورا مہینہ اگر کرتا ہے اور 30 دن اس کو ملتے ہیں، اگر اس کو ملٹی پلائی کریں اور ٹوٹل کو اگر ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں 30 سے
تو آپ یہ دیکھیں کہ حاصل ضرب کیا آتا ہے 1500 سے اگر کریں 2700 تو 2800 یوں جو ہے وہ جائیں گے۔ تقریباً میں نے جو حساب لگایا وہ 41,40,000 نیکیاں اس کی بن جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف 2700-2800 سجدے ہو گئے تو 2700 محل بھی تیار ہو گئے نا جنت میں، الگ لگ گئے. سبحان اللہ. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا 20 تراویح پڑھنا لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے دن پڑھتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو 20 رکعت تراویح پڑھے گا اس کو 20 لاکھ روپے ملیں گے، تو بندہ کے 40 کو 20 رکعت نفل کے بھی کوئی پیکج ہے تو وہ بھی بتا دیں. زیادہ پڑیں گے. 20,000 بھی کہہ دوں تو شاید مسجد میں جگہ نہ ہو. صحیح. لیکن یہاں نبی کے پاک کے سچے وعدے، اتنی نیکیاں، جنت کے درخت، لیکن لوگ سستی کر جاتے ہیں. میں یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں گا، عبادتوں پر تو بات ہو رہی ہے، ایک اور چیز پر بات کرنی ہے. مفتی صاحب نے غلطیوں کی نشاندہی کی. کل ایک کام ہونے والا ہے جو میں چاہتا ہوں نہ ہو اس سال. آپ کو ابھی سے پتا؟ ہاں، وہ ہر سال ہوتا ہے. نارملی رمضان کے پہلے دوسرے روزے مارکیٹ میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا. ٹریفک پہ بہت لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض مارکیٹیں تو بند ہوتی ہیں. ہاں نہیں، میں تو کل ایک جگہ کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے اس بار پہلا رمضان جو اتوار کو آ گیا ہمارا پاکستان میں. مطلب لوگ عادی ہو جائیں گے، تھوڑا برداشت کی عادت ہو جائے گی، شاید دوسری تاریخ کو باہر نکلیں گے کم لڑائیاں ہوں گی. تو ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ لوگ نفلی روزے کم رکھتے ہیں. یہ نفلی روزے رکھنے والے دیکھو ان کو رمضان کے روزوں کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا. جو ماشاءاللہ بھی انہوں نے شعبان میں بھی رکھے، رجب میں بھی رکھے، وہ نارمل ہیں. لیکن ایک تو کئی لوگوں کو ایڈکشنز بہت ہیں، سگریٹ کے عادی بہت سارے لوگ ہیں، پان گٹکے کے عادی ہیں. وہ پہلے ہی جو ہے فرسٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں، بس بندہ آ جائے کوئی سامنے. آپ عصر کے بعد روڈ پہ نکلے پہلی رمضان کو یا دوسری رمضان کو، آپ کو لگتا ہے ایک ٹیم بنانی چاہیے. اب تو لگتا ہے کوئی مجلس بنانی پڑے گی جو پہلی 2 رمضان ذرا جھگڑے سلجھانے والی اور صلح صفائی کرنے والی کوئی مجلس ہو، کیونکہ بہت پرابلم ہوتا ہے. حالانکہ روزے کا جو درس ہے عائشہ وہ وہی ہے نا، دیکھیں نا، صبر کا درس ہے، حلم کا درس ہے، برداشت کا درس ہے. اور صبر تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، صبر یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر لوگوں کو فتح کرنا ہے نا تو اس صبر والے ہتھیار کو اختیار کر لے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنا پیارا طریقہ بتایا. کوئی اگر تم سے بحث کرنا چاہے، کوئی جھگڑے کی بات کرے، تم اس سے یہ کہہ دو میں روزے دار ہوں اور پیچھے ہٹ جائے. تو یہ درس جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہے. میں یہی چاہوں گا ناظرین سے کہ اس بار ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے جھگڑیں. غصہ آتا ہے جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ عصر کے بعد. تو اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ چڑچڑاپن آ رہا ہے، ویکنس آ رہی ہے، یا کسی چیز جو آپ کی عادت ہے اور آپ نہیں کھا پا رہے اور اس وجہ سے آپ کو مینٹلی پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں سے نہ ملیں. کسی کا دل توڑ کر، کسی سے جھگڑا کر کے پہلی رمضان گزارو گے، دوسری گزارو گے تو آپ سوچیں کتنا برا ہوگا. اللہ کرے کہ یہ پورا رمضان ہمیں کوئی بات کہہ بھی دے. اچھا اب آپ کو چونکہ یہ پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ خامہ خواہ مجھ سے کیوں الجھ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس بیچارے کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ روزہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. آپ اس سے دور ہو جائے. بڑا پیارا جملہ حدیث پاک کے سنگ میں روزہ دار ہوں، آپ نہ الجھے اس سے. تو ایک سائیڈ والا بھی خاموش ہو جائے گا نا تو جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن نارملی پہلی دوسری تیسری رمضان جھگڑے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس بار انشاءاللہ جو لوگ یہ کلپ دیکھ لیں گے یا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ وہ سافٹ رہیں گے انشاءاللہ. مزید کرنے کے کچھ کام بتا رہے تھے آصف بھائی. یہ صرف بات تھوڑی سی کہ ٹریفک کا ہی صرف نہیں رہا، بلکہ مسجد میں وضو خانے کے اوپر تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہو گیا، پانی گر گیا یا کچھ آگے پیچھے، وہاں پہ شور شرابہ. مسجد کے اندر آنے والے یہاں بھی 2 طرح کے نا، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سارا سال نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ظاہر رمضان میں جذبہ ملتا ہے. تو میرا خیال آج جو فجر کی نماز ہوگی یہ پورے سال کی سب سے بڑی نماز فجر کی باجماعت جو ادا کی. کل سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں نارملی. بس یکم رمضان کا مشاہدہ ہے. میں کم ہوتے ہیں تو دوسری نماز جیسے ابھی آپ نے فرمایا یہ امام ہے نا بھائی، ان کو تو اور زیادہ تجربہ ہے نا. اب مسئلہ جو ہے وہ دونوں طرح کا ہے. ایک تو وہ جو آئے ہیں تو یہ واقعی مہمان بھی ہیں، ان کو پکا کرنا ہے. جو مستقل نمازی ہیں ان کو تھوڑا سا بھی اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی اہم بات ہے. ویسے یہ بڑی اہم بات ہے. ہم نارملی آنے والوں کو تو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ ایک تو سال میں ایک بار آتے ہو، پھر ادب سے رہا کرو. وہ بیچارے نئے ہیں. اب پرانے والے کو بعض اوقات اچھا ایک بابا جی ہیں یا ایک بزرگ ہیں یا پکے نمازی ہیں، ان کی پہلی صف میں جمع ان کو مل جاتی ہے. آج شاید ان کو نہیں ملے گی کیونکہ آج نئے نمازی آئے ہیں. یہ الگ غصہ ہوگا. تو وہ غصہ نہیں کرنا، انجوائے کرے نا کہ ماشاءاللہ میرے گھر میں اور مہمان آ گئے، ہماری مسجد اور آباد ہو گئی، اللہ کے گھر میں لوگ آئے تو انہیں ویلکم کرے. بلکہ ساتھ والے کو بیٹا آج آئے ہو پابندی سے آنا، اس کو اور ویلکم لگے گا. بعض اوقات ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، میں نے سنا ہے ہاں تم جمعہ 8 دن بڑے نمازی آئے ہو، آج جلدی آ گئے ہو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. دل کسی کا نہیں توڑیں اور بڑا دل رکھیں. انشاءاللہ جو آئے ہیں ان کو شفقت دیں تاکہ وہ پورا سال آتے رہیں. صحیح.